خیال خیال ایک اللہ انگنت احساسوں کا مالک ہے، احساسوں کا بادشاہ ہے۔ اگر بندہ ایک احساس کے ذریعے ان تمام احساسوں سے جاڑ جائے تو سب احساس ایک ہو جاتے ہیں۔ خیال دو، پیسے کے لالچ میں اگر آدمی بہک جائے تو وہ انجام حرام ہے۔ بات اگر سمجھانے، سلجھانے اور صلح کرانے کے لیے ہو تو وہ اصلاح ہے، ورنہ وہ چغلی ہے۔ خیال تین، سوار اور سنگیت میں اگر شرک ہو، محفل سما میں کافر شریک ہو تو وہ سنگیت حرام ہے، ورنہ حلال ہے۔ یہ کہیں ثابت نہیں کہ خوشی کے گیت یا غم کے سنگیت کو شریعت نے لازمنا ممنوع قرار دیا ہو۔ خیال چار، قدموں میں سب سے بڑا قدم ادم کا آسمان سے زمین پر آنا تھا، اور دوسرا سب سے بڑا قدم وہ تھا جو کربلا کی طرف بڑھا، کے ساتھ شہادت کے لیے۔ ایسا قدم پھر کسی اور نے نہیں بڑھایا۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ کا کیسے پتہ چلے؟ نہ وہ چھوا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ وہ مسجدہ مندر میں نظر آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تولنا ضروری ہے کہ انسان کا اپنا احساس کتنا بیدار ہے۔ ہر شخص کو اپنے اندر جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ احساس کے معاملے میں کتنا حساس ہے۔ اللہ پاک کو پرکھنے کا راستہ بھی یہی ہے۔ انگنت احساسوں کے درمیان ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو انسان کو مسلسل محسوس ہوتا رہتا ہے۔ وہی احساس جو تمام احساسوں کا مرکز ہے، اگر انسان اپنے دل میں محفوظ کر لے اور اسی احساس کے ساتھ بات کرے تو گویا وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا مگر تصور میں محسوس ہوتا ہے۔ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر دل میں موجود ہوتا ہے۔ اسی احساس کے ذریعے انسان کو پرکھا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور اسی احساس کے ذریعے انسان اپنے رب سے عرض بھی کرتا ہے۔ بس انگنت احساسوں میں سے اس ایک احساس کو اپنے دل میں بسا لو، وہی احساس، وہی اللہ ہے۔ احساس کا مان یہ ہے کہ انسان کے اندر موجود انگنت خواہشوں میں سے، چاہے وہ اچھی ہوں یا باری، جب انہیں واضح کلیریفائی کر کے نچوڑ لیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے کسی شے کا عرق نکالا جاتا ہے، مثلاً بادام کا عرق، تیل یا کسی چیز کا ایسنس، تو خواہش کا جو آخری نچوڑ حاصل ہوتا ہے وہی احساس کہلاتا ہے۔ یعنی جب تمنا اپنی خالص ترین صورت میں ڈھل جائے، اس کا عرق ایسنس بن جائے، تو وہی احساس ہوتا ہے، خواہ وہ تمنا اچھی ہو یا باری۔ جب احساس پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی تمنا، حسرت، مسرت، حاصلات، منشا اور مرضی، یہ سب جب صاف کلیریفائی ہو کر اپنی خالص صورت اختیار کر لیتی ہیں تو احساس میں ڈھل جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب احساس بالکل صاف اور ستھرا ہو جائے تو وہ اللہ تک بات پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ خود احساسوں کا بھی مالک ہے اور انگنت احساس رکھتا ہے۔ یہی صاف احساس دراصل روح کا پیغام ہوتا ہے۔ روح جس بات کو پہنچاتی ہے وہ لفظوں میں نہیں بلکہ احساس کے ذریعے پہنچاتی ہے۔ بس اسے یوں سمجھیں کہ روح کی زبان احساس ہے، اور احساس ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اچھا، ذرا تصور کریں کہ رات کا وقت ہو، ارد گرد بالکل خاموشی چھا چکی ہو، کمرے میں گھپ اندھیرا ہو، اور جب ہم اپنی آنکھیں بند کریں تو اچانک اس اندھیرے کے پردے پر کچھ عجیب و غریب سی شکلیں ابھرنے لگتی ہیں۔ ہاں، وہ دھندلی سی لکیریں اور دائرے، بالکل مطلب کبھی کانپتے ہوئے گول دائرے تو کبھی الجھی ہوئی لٹوں جیسی شکلیں جو بس ایک لمحے کے لیے چمکتی اور پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ اور ہم سب عام طور پر اسے محض آنکھوں کی تھکاوٹ سمجھ کر جھٹک دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بس اسکرین ٹائمنگ کا نتیجہ ہے یا کوئی وہم ہے، لیکن کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ اگر یہ محض آنکھوں کا دھوکہ نہ ہو تو؟ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر یہ وہ اندیکھی لہریں ہوں جو ہمارے اپنے خیالات، ہماری سوچ کی شدت اور ہمارے خالص ترین احساسات سے جنم لے کر باقاعدہ ایک شکل اختیار کر رہی ہوں، آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی تجسس کو کھوجیں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی ہیں۔ بالکل، آج ہم محمد شکور شاکر نمانا کی انتہائی پراسرار اور فلسفیانہ تحریروں کا تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کے دو مضامین، دی آرکیٹیکچر آف ڈیوائن پرسیپشن اور ویژول ایکوز، آج ہماری گفتگو کا مرکز ہیں۔ نمانا صاحب کا فلسفیانہ انداز تحریر واقعی کمال کا ہے۔
وہ روزمرہ کی بظاہر عام سی چیزوں سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر قاری کو سیدھا انسانی روح کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک دم سے کائنات کے ان دیکھے رشتوں کے درمیان لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ انسان اپنے خالص ترین احساس کے ذریعے اس کائنات کے خالق سے کیسے جڑ سکتا ہے، دنیاوی الجھنوں کو کس زاویے سے دیکھ سکتا ہے، اور ان بصری لہروں یا ویژول ایکوز کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ تو چلیے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو چیز ماخذ میں سامنے آتی ہے وہ احساس کا فلسفہ ہے۔ ہاں، اور یہ وہ عام احساس نہیں ہے جسے ہم خوشی یا غصہ کہتے ہیں۔ بالکل، مصنف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق ان گنت احساسوں کا بادشاہ ہے، اور اسے پانے کا واحد راستہ انسان کے اپنے احساس کی بیداری ہے۔ مطلب اسے صرف مسجد یا مندر کی دیواروں میں محدود کر کے تلاش کرنا ایک بہت ہی محدود سوچ ہے۔ صحیح بات ہے۔ نمانا صاحب کی تحریروں کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ وہ قاری کو باہر کی مادی دنیا سے مکمل طور پر کاٹ کر سیدھا باطن کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اور اس باطنی احساس کو سمجھانے کے لیے مصنف نے ایک بہت ہی زبردست تمثیل استعمال کی ہے۔ مطلب اسے کسی چیز کا ارک نکالنے سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے بادام کی مثال دی گئی ہے ماخذ میں۔ ہاں، جیسے بادام ایک ٹھوس چیز ہے، لیکن جب اسے پیسا جاتا ہے، نچوڑا جاتا ہے اور اس کا سارا کھردراپن اور غیر ضروری اجزاء چھان کر الگ کر دیے جاتے ہیں تو آخر میں اس کا خالص تیل یا ارک نکلتا ہے۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر بھی دن بھر میں ہزاروں خواہشیں، حسرتیں اور لالچ جنم لیتے ہیں۔ بالکل، اور جب انسان اپنی ان تمام کیفیات کو اسی طرح چھانتا ہے، ان میں سے دنیاوی غرض کو نکال باہر کرتا ہے، تو وہ جو آخری خالص قطرہ بچتا ہے وہ دراصل احساس ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ فلسفہ اپنی اصل شکل اختیار کرتا ہے۔ جب کوئی تمنا اپنی اس خالص ترین شکل میں آ جائے تو وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ روح کی زبان بن جاتی ہے۔ بالکل، مصنف اس خالص احساس کو روح کی زبان کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ رابطے کے لیے الفاظ ضروری ہے، لیکن روح اپنے پیغامات الفاظوں میں نہیں بھیجتی۔ کیونکہ الفاظ میں تو دنیاوی ملاوٹ ہو سکتی ہے نا؟ 100% روح کی زبان خالص ڈیٹا ہے، اور وہ ڈیٹا یہی خالص احساس ہے۔ اور چونکہ خالق خود احساسوں کا مالک ہے، تو جب یہ خالص احساس بیدار ہوتا ہے تو کنیکشن فوراً جڑ جاتا ہے۔ ارے واہ، مطلب یہ ایک ایسی فریکوینسی ہے جسے درمیان میں کوئی مادی رکاوٹ نہیں روک سکتی۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ سب کچھ اس اندیکھے احساس اور نیت پر منحصر ہے، تو کیا یہ ایک طرح کا فری پاس نہیں ہو گیا؟ فری پاس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی شخص بظاہر ایک بہت ہی غلط کام کر لے، پیسے کے معاملے میں بددیانتی کر لے، اور بعد میں یہ کہہ دے کہ بھائی میرے اندر کا احساس یا نیت تو بالکل پاک تھی۔ اچھا، میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہاں، تو کیا اس پورے فلسفے کا مرکز صرف ارادہ ہے؟ مطلب ظاہری عمل کی کوئی اہمیت نہیں؟ اس طرح تو ہر غلط کام کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی منطقی سوال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف اس تضاد کو بہت خوبی سے حل کرتے ہیں۔ وہ ظاہری عمل اور باطنی احساس کو دو الگ چیزیں نہیں مانتے۔ اچھا، تو پھر وہ ان کو کیسے جوڑتے ہیں؟ مصنف عمل کو احساس کا ایک اٹل عکس قرار دیتے ہیں۔ اگر اندرونی احساس واقعی اپنے خالص ترین ارک تک پہنچ چکا ہے تو وہ کبھی کوئی نقصان دہ عمل پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی عمل ایک طرح کا تھرمامیٹر ہے۔ بالکل ایسا ہی سمجھے۔ ماخذ میں پیسے اور گفتگو کی مثال دی گئی ہے۔ اگر انسان کے اندر پیسے کا لالچ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی اپنی خواہشات کو چھانا ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر ابھی دنیاوی کچرا موجود ہے۔ صحیح کہا، اور اس کچرے کے ساتھ کیا گیا عمل ہمیشہ حرام یا غلط نتائج ہی دے گا۔ اور گفتگو والی بات بھی ایسی ہے نا کہ اگر بات سمجھانے اور صلح کرانے کی نیت سے ہو تو وہ اصلاح ہے۔ ہاں، لیکن اگر وہی الفاظ، بالکل وہی جملے کسی کو نیچا دکھانے کے احساس کے ساتھ ادا کیے جائیں تو وہ عمل چغلی بن جاتا ہے۔ عمل کو چھپایا نہیں جا سکتا، وہ نیت کو ظاہر کر کے ہی رہتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ماخذ میں موسیقی اور سنگیت کا ذکر آتا ہے۔
موسیقی کے بارے میں تو معاشرے میں بہت سخت آرائیں پائی جاتی ہیں۔ بالکل، لیکن نعمانہ صاحب کا فلسفیانہ انداز یہاں بھی اسی باطنی پیمانے کو لاگو کرتا ہے۔ مطلب تحریر کے مطابق خوشی یا غم کے گیت شریعت میں لازماً اور مطلق طور پر ممنوع نہیں ہے۔ ہاں، میوزک اس وقت حرام کے زمرے میں داخل ہوتی ہے جب اس کی لہروں میں شر موجود ہو یا شرک شامل ہو جائے، یا پھر محفل کا ماحول ایسا ہو جہاں کافر شریک ہوں یا باطنی پاکیزگی ختم ہو چکی ہو، یعنی میوزک بذات خود صرف آواز کی لہریں ہیں۔ بالکل۔ اصل فیصلہ اس بات پر ہے کہ وہ لہریں کس احساس کے ساتھ پیدا کی جا رہی ہیں اور سننے والے کے اندر کیسی وائبریشن پیدا کر رہی ہیں۔ اور اس وائبریشن اور نیت کی طاقت کو مزید واضح کرنے کے لیے مصنف نے تاریخ کے 2 بڑے قدموں کا حوالہ دیا ہے۔ او ہاں، وہ حصہ بہت ہی طاقتور ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ روئے زمین پر اٹھنے والا سب سے بڑا قدم حضرت آدم کا آسمان سے زمین پر آنا تھا، اور دوسرا سب سے عظیم قدم وہ تھا جو آل کے ساتھ شہادت کے لیے کربلا کی طرف بڑھا۔ دیکھیں، اگر ظاہری سطح پر دیکھا جائے تو یہ محض جسمانی طور پر فاصلہ طے کرنا لگتا ہے۔ بالکل، محض چلنا۔ لیکن مصنف کے مطابق ان قدموں کے پیچھے جو خالص احساس اور ارادہ تھا وہ اتنا دیوا ہیکل تھا کہ اس نے کائنات کی تاریخ بدل دی۔ ہاں، کیونکہ کربلا کی طرف اٹھنے والے قدموں میں اپنی مرضی کو مکمل طور پر خالق کی مرضی کے تابع کر دینے کا وہ عرق شامل تھا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ صحیح، وہ قدم زمین پر نہیں بلکہ ارادے اور احساس کی معراج پر اٹھے تھے۔ تو اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ تمام باتیں اسی مرکزی خیال کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارے ظاہری اعمال باطنی احساس کا عکس ہیں، لیکن یہاں ایک اور زاویہ نکلتا ہے۔ کیسا زاویہ؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارے یہ احساسات اتنے طاقتور ہیں تو کیا یہ صرف ہمارے دماغ یا جسم کے اندر تک محدود رہتے ہیں یا یہ باہر کے ماحول میں بھی شامل ہو جاتے ہیں؟ اور یہیں سے گفتگو کا رخ ان بصری لہروں یا ویژول ایکوز کی طرف مڑتا ہے جن کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ ہاں، وہ بند آنکھوں سے نظر آنے والی لکیریں، مصنف انہیں کیا کہتے ہیں؟ وایو منڈل کے تاثرات؟ بالکل، ماحولیاتی تاثرات۔ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ اتنی طاقتور توانائی پیدا کرتا ہے کہ وہ باقاعدہ ارد گرد کی فضا کو تبدیل کر دیتی ہے۔ مطلب یہ محض وہم نہیں ہے؟ کچھ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جیسے لا آف اٹریکشن یا مراقبے میں، تو وہ توانائیاں لہروں کی صورت میں بکھرتی ہیں۔ ہاں، اور وہ لہریں اتنی کثیف ہو جاتی ہیں کہ کبھی کبھار ظاہری آنکھ کے پردے پر اپنا عکس چھوڑنے لگتی ہیں۔ لیکن اچھا، اگر ہم اسے ذرا سائنس کی کسوٹی پر پرکھیں، کیونکہ ماخذ میں سائنسی پہلو بھی موجود ہے۔ بالکل، ہمیں اسے متوازن انداز میں دیکھنا چاہیے۔ طبی زبان میں انہیں بصری اثرات یا فوسفینز کہا جاتا ہے۔ جی، اور اس کی میکانیات بہت سیدھی سی ہیں۔ جب ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں تو ہماری آنکھ کے پردے یعنی ریٹینا کو روشنی کے سگنلز ملنا بند ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارا دماغ اور بصری نظام جو ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھنے کا عادی ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے خود ہی سگنلز فائر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے اگر ٹی وی پر کیبل کا سگنل چلا جائے تو اسکرین پر وہ دانے دار سا شور نظر آنے لگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی۔ ہاں بالکل وہی سٹیٹک۔ تو سائنس اسے محض دماغ اور آنکھ کے درمیان ہونے والی اعصابی سرگرمی کہتی ہے، لیکن نعمانہ صاحب کا فلسفہ اسے ہماری روح کے تاثرات کہہ رہا ہے۔ ان دونوں کو کیسے ملائیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے یہاں۔ دیکھیں، سائنس کہتی ہے کہ دماغ اندھیرے میں اپنا مواد خود پیدا کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اسے فلسفے کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو بات یہ بنتی ہے کہ جب دماغ اندرونی طور پر سگنلز پیدا کر رہا ہوتا ہے تو وہ سگنلز بے ترتیب نہیں ہوتے۔ اچھا، یعنی وہ اس ڈیٹا کو شکل دے رہا ہوتا ہے جو ہمارے اندر شدت سے موجود ہوتا ہے؟ بالکل، دماغ دراصل ان احساسات اور اس خالص نیت کی لہروں کو بصری شکل دے رہا ہوتا ہے جسے سائنس محض اعصابی شور کہہ رہی ہے، فلسفہ اسے روح کا وہ ڈیٹا کہہ رہا ہے جو خاموشی میں اپنی موجودگی دکھا رہا ہے۔ کیا بات ہے! اس کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں وائی فائی کی مثال آ رہی ہے۔ ارے یہ بہت اچھی تشبیہ ہے، بتائیے۔ دیکھیں، جیسے ایک وائی فائی راؤٹر ہوتا ہے، وہ محض ایک ڈبہ نہیں ہے جو چپ چاپ پڑا ہے، وہ باقاعدہ اس کمرے کے میگنیٹیسی میدان کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے تاکہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکے۔ بالکل۔
اور وہ لہریں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نظر نہیں آتی، چھو نہیں سکتے، لیکن بھاری معلومات ہوا میں سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مصنف کا نظریہ بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ دراصل ایک اندرونی وائی فائی راؤٹر ہے۔ ہم مسلسل اپنے خیالات نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، سائنس یہ کہتی ہے کہ اندھیرے میں نظر آنے والے وہ دائرے محض اس راؤٹر کی ٹمٹماتی ہوئی بتیاں ہیں۔ یعنی ایک مکینکی عمل؟ بالکل، لیکن فلسفہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ وہ بتیاں یا وہ لکیریں دراصل ہمیں اپنی ہی روحانی بینڈ وڈتھ کی جھلک دکھا رہی ہیں۔ اسی لیے مراقبہ کرنے والے ان لہروں کو زیادہ واضح دیکھ پاتے ہیں، کیونکہ ان کا سگنل اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس مثال سے تو بات بالکل صاف ہو گئی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی سوچ کس قدر پیچیدہ اور طاقتور ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہماری عام زندگی میں اس کا حتمی اطلاق کیا ہے؟ مصنف نے اپنی تحریر کے بالکل آخر میں اس کا ایک بہت ہی شاندار سبق دیا ہے۔ جی، وہ معاشرے کے شور اور باطنی سکون کے حوالے سے ہے نا؟ بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جو شخص دنیا کی باتوں اور معاشرے کے دباؤ کو اہمیت نہیں دیتا، ان کے شور کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا، وہ زندگی کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آدھی جنگ جیت لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس، جو شخص یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ آدھی جنگ ہار چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اس خالص احساس میں، اس بادام کے عرق میں دوبارہ دنیاوی کچرا شامل کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے راؤٹر کے سگنلز کو باہر کے شور سے آلودہ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں معاشرے کے شور کو محض ان بصری لہروں کی طرح سمجھنا چاہیے جن کی اپنی کوئی مستقل حقیقت نہیں ہے۔ صحیح، اصل جنگ اس فریکوینسی کو خالص رکھنے کی ہے جو ہمیں خالق سے جوڑتی ہے۔ تو اگر ہمارے احساسات واقعی لہروں کی صورت میں اس ماحول کا حصہ بن رہے ہیں، تو اس سے ایک بہت ہی فکر انگیز بلکہ تھوڑا پریشان کن سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم دن بھر میں کئی لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کی، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم کسی کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنے پیچھے کیسا احساس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اف، یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہمارے وجود سے اس جگہ پر سکون اور ایک پاکیزہ ارتعاش پیدا ہوا، یا ہم اپنے پیچھے انتشار، الجھن اور چگلی کی وہ دھندلی لکیریں چھوڑ آئے ہیں جو دوسروں کے لیے بے سکونی کا باعث بنیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اگلی بار جب رات کو اندھیرے میں آنکھیں بند کریں اور وہ روشنی کی لکیریں سامنے تیرتی محسوس ہوں، تو شاید یہ سوال خود سے پوچھنے کا بہترین وقت ہو۔ سوچتے رہیے گا اور اپنے اندر کے خالص احساس کی آواز سنتے رہیے گا۔